शादी के बाद हम ख़वातीन की ज़िंदगी सिर्फ एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूमती है और वो शख्स कौन है? हमारा हस्बैंड। अगर वो ही हमारी बात को ना समझे, ना अंडरस्टैंड करे तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी मिसाल एक ऐसी ही है कि हमारे हाथ में सिर्फ एक बास्केट दे दी जाए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही बास्केट है, उसी में हमने अपने दुख भी डालने, सुख भी डालने, अपनी परेशानियाँ भी, अपनी हर चीज़ शेयर करनी है। लेकिन अगर वही चीज़ें पलट के हमारे फेस पे आए ना तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है ना। अगर वही ऑप्शन, वही शख्स हमें पलट के ताने दे, तंज करे, गुस्सा करे, तो फिर हम ख़वातीन को क्या करना चाहिए? तो मुझे अंदाज़ा हुआ है अपनी ज़िंदगी से, आसपास की औरतों की ज़िंदगी से, कि बहुत सी ऐसी बातें जो हस्बैंड लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ पलट के जब आपके फेस पे आती है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो वो कौन सी बातें आज की वीडियो में वही आपको बताने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम, कुकिंग, और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पर जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। दो लोगों की जब शादी होती है तो वो मुख्तलिफ नेचर के होते हैं, उनकी मुख्तलिफ आदतें होती हैं, मुख्तलिफ तरबियत होती है, मुख्तलिफ दो माओं ने अलग अलग उनकी तरबियत की होती है, अलग अलग घर में, अलग अलग बहन भाइयों के साथ। तो उन्होंने सारी ज़िंदगी साथ रहना होता है। अब ऐसे में एक औरत जो अपना सारा कुछ पीछे से ख़त्म करके क्या अलग हो के दूसरे नए घर में आती है, तो उसका एक सहारा सिर्फ क्या कौन होता है? उसका हस्बैंड होता है। जिस तरह मैंने पहले भी एक मिसाल दी है कि एक सिर्फ आपके पास ऑप्शन है कि एक ही बास्केट है, उसी में आपने अपने दुख भी डालने, उसी में आपने अपने सुख भी, उसी में आपने दुनिया जहाँ की सारी बातें उसी में डालनी है। आप अगर कमज़ोर है, इमोशनली तौर पे कमज़ोर है, तो आपके आंसू भी उसी में गिरने और आपके कहकों की आवाज़ भी उसी बास्केट में जानी है। अगर वही बास्केट कमज़ोर निकल आए, जो होता भी है हमारे आसपास, आपने देखा होगा मोस्टली 100 में से 90% ऐसी ही बास्केट्स हैं जो कमज़ोर निकल आती हैं, जिनसे बात शेयर की जाए तो बात इधर उधर चली जाती है, या वही बात पलट के ताना बन के, तंज बन के, या मजाक बन के हमारे फेस पे आती है। तो मैंने अपने अंदाज़ा लगाया, मुझे जो चीज़ें समझ आई हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं वैसे तो ज़िंदगी में जो अपने हस्बैंड से नहीं करनी चाहिए, चाहे आपकी जितनी भी अच्छी दोस्ती है, जितना भी प्यार है, जितनी भी रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी बातें जो हस्बैंड से नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपके मेके वालों के साथ जो भी लेन देन है ना, वो कभी भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर ना करें, उसको कन्फ्यूज़ ही रहने दें। फ़र्ज़ करें कि आप अपने घर जाती हैं, अपने मेके में जाती हैं, आपके भाई आपको 5,000 दे देते हैं, आपकी अम्मी आपको एक सूट ले देती है, या आपकी भाभी आपको कोई भी गिफ्ट कर देती है, तो ये चीज़ें आके शौखी में हस्बैंड को बताने वाली नहीं होती। फिर क्या होता है कि उनको ये लगता है कि इसकी ज़रूरियात तो पूरी हो ही रही हैं ना, वो इसके खर्चे तो उठा ही रहे हैं, मुझे इतना ज़िम्मेदारी उठाने की, जब मुझे इतना सीरियस लेने की क्या ही ज़रूरत है। फिर वो छोटी छोटी बातों पे भी आपको यही कह देते हैं कि उनसे ले लो, उनसे मांग लो, या फिर आपको बहाने से वहाँ भेज देंगे कि कोई नहीं, ज़रूरियात तो इसकी पूरी होगी ना। तो इसलिए जो भी आपके मेके के साथ आपका लेन देन है ना, कभी भी ना बताएं। फ़र्ज़ करें कि आपके माली हालात माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, आप सपोर्ट कर रही हैं अपने अम्मी अब्बू को, तो फिर क्या होता है कि अगर ज़रा सा भी शक हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो फिर वो चीज़ भी होती है कि तुमने तो मेरी सारी कमाई ना, बेशक आपने 1,000 ही दी है, तुमने तो मेरी सारी कमाई अपने माँ बाप को दे दी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपके साथ एक मिसाल भी ऐड करूँगी, एक एग्जांपल, जीती जागती एग्जांपल, कि हमारे मोहल्ले में ही एक औरत है। अब उसके हस्बैंड की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सिर्फ यही है कि उसके अब्बू का, हस्बैंड के अब्बू का ज़मींदार है और उसी से घर के सारे खर्चे चलते हैं। लेकिन क्या है कि शोहर खान पीन का बहुत है, उसको चटखोरी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, इस चीज़ों का ना बहुत शौक़ रखता है। हर महीने उसने अपनी बीवी को मजबूर करना होता है कि अपने भाइयों से 10,000 15,000 मांगो मेरे लिए, अपनी पॉकेट मनी के लिए। अब शुरू में तो अच्छा बनने के लिए, मैं तुम्हारा बहुत खैर ख्वाऊँ, मुझे तुम्हारा एहसास है, तुम्हारे अम्मी अब्बू को तुम्हारा एहसास नहीं है, मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी कर सकती हूँ, मेरे भाई इतने खाते पीते हैं, शुरू में तो उसने कर ली वो सारी चीज़ें।
اب جب اس کے اپنے بھی 2-3 بچے ہو چکے ہیں, بچوں کے بھی خرچے ہیں, ہر چیز ہے, اب اس کا دل کرتا ہے کہ جو بھی ماں باپ نے دیا میں اپنے بچوں کے اوپر لگاؤں. شوہر جو ہے وہ اس سے الگ سے پیسے مانگتا ہے. اب وہی چیز ہے, وہی مارکیٹائی میں چیزیں آ گئی ہیں, وہی ناراضگی میں چیزیں آ گئی ہیں. تو اس لیے شروع میں ہی یہ عادتیں مت ڈالیں. اگر آپ کے میکے میں کھاتے پیتے لوگ ہیں, آپ لے کے آ رہی ہیں, اپنے لیے لے کے آ رہی ہیں, دیکھیں آپ کی بھی تو ہزاروں ضروریات ہیں کہ نہیں ہیں. سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کو کوئی بھی کچھ دے رہا ہے تو اپنی ضرورت پوری کریں. آپ اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کی عادت کیوں ڈال رہی ہیں؟ پھر دوسری بات جو آپ نے اپنے ہسبینڈ سے چھپانی ہے, اپنی کمزوریاں. اب سوچیں, ہمیں کمزور کر دیتی ہیں. ہم عورتوں کی عادت ہے, ہم خواتین کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچنا اور پھر ان چیزوں کو لے کے پریشان ہونا, اپنی صحت پہ اثر ڈالنا. اب وہ کون سی سوچیں جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں؟ جیسے کسی کی بھی کوئی سٹوری سن لی کہ اس کا ہسبینڈ اس کو چیٹ کر رہا ہے, اس کا ہسبینڈ اس کو مار رہا ہے, اس کے ہسبینڈ اس کو خرچے نہیں دے رہے. یہ چیزیں نہ کہیں جب ہم اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا, کہ اگر میرے ہسبینڈ نے بھی ایسا کیا تو میں کیا کروں گی, اگر اس نے بھی مجھے چیٹ کرنا شروع کر دیا تو میں کیا کروں گی, تو وہ اندر سے ہے نا ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے بھی کس کے پاس ہیں؟ اپنے آپ کو ایک اچھا فیل کروانے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی, کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے, میرے اندر یہ چیزیں ہیں, میں یہ سوچ رہی ہوں, مجھے یہ چیزیں پریشان کر رہی ہیں. وقتی طور پہ تو وہ تسلی دے دیں گے آپ کو, لیکن جیسے ہی آپ کی کبھی 2 مہینے بعد 15 دن بعد انبن ہوئی نا میاں بیوی کے بیچ میں ہو جاتی ہے, تو وہی چیزیں یا تو آپ کو ڈرانے کے لیے آپ پہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں کہ میں بھی ایسا کر لوں گا, اگر تم نے یہ بات میری نہ مانی تو میں نے بھی دوسری شادی کر لینی ہے, میں تو جان چھڑوانا چاہتا ہوں تم سے, میں تو اپنے اچھا کرتے ہیں وہ مرد جو اپنے سکون کے لیے باہر کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر ایسی باتیں آ جاتی ہیں, پھر مزید آپ کو مطلب ڈرانے کے لیے, آپ کو دبانے کے لیے وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. جو آپ کا ڈر ہے نا وہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے آپ کو مزید ڈرانے کے لیے. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہی ڈر جو ہوتا ہے, وہی آپ کی کمزوری جو ہوتی ہے کہ آپ روتی ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا ہسبینڈ بھی باہر نہ چلا جائے, آپ کو چیٹ نہ کریں, اسی چیز کا مذاق بنایا جاتا ہے. وہی چیز پھر دوبارہ استعمال کی جاتی ہے کہ تم تو میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی, تم تو ایسا ہے, تم تو ایسا ہے. دیکھیں, آپ نے ایموشنلی ہو کے ویک مومنٹ میں جو اپنی کمزوریاں بتائی ہوتی ہیں وہی جب پلٹ کے آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. پھر اپنی کبھی بھی سیونگز, جو بھی آپ نے سیونگز کی ہوتی ہیں, اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو ظاہری سی بات ہے ہر عورت چھپا کے کچھ نہ کچھ تو سائڈ پہ رکھ لیتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ کو خرچہ دیا گیا ہے تو آپ اس میں سے سائڈ پہ رکھ لیتی ہیں. کبھی بھی اپنی سیونگز شوخی میں مت بتائیں, کنفیوز ہی رہنے دیں کہ اس کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ برے وقت میں استعمال ہو جاتے ہیں, دوسرا یہ آپ کی بھی 100 ضروریات ہیں جو ہسبینڈ لوگ نہیں سمجھتے, آپ پوری کر لیتی ہیں. تیسری یہ کہ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میل جول رکھنا, لین دین رکھنا ہے, بہت سی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, آپ الگ سے آپ کے پاس کچھ ہو, آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لین دین کر لیتے ہو, کسی کی برتھ ڈے آگے کسی کو گفٹ دینا, کچھ کر لینا ہے. تو اس لیے اپنی سیونگز جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی نہ بتائیں, اس معاملے میں ہمیشہ ان کو کنفیوز ہی رہنے دیں. تو یہاں پہ نا بہت سی خواتین کا یہ بھی مجھے ایک کمنٹ آئے گا, ضرور آئے گا کہ نہیں یہ ساتھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپانا چاہیے, یہ وہ. پتہ نہیں کہ وہ کون سے زمانے کے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, کہاں کے, کس دنیا کے. جتنی کہ میں نے سنا ہے, جتنا کہ میں نے دیکھا ہے, جتنا کہ میں نے آبزرو کیا ہے, کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ہر مرد میں ہوتی ہی ہیں. اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے نا, جو سہ رہا ہوتا ہے, وہ شاید میری جن چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے, ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے. پھر نیکسٹ پوائنٹ, کبھی بھی اپنے ماضی کی کوئی بھی بات اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرنے کی نہیں ضرورت. یہ کوئی شوخی والی بات نہیں ہے کہ میرے شادی سے پہلے اتنے رشتے آئے تھے, یا مجھے تو وہ کزن پسند کرتا تھا, یا تو میں نے ان کی بھابھی بننا تھا. یہ کوئی شوخی والی باتیں نہیں ہیں. نہ ہی تو اپنے ماضی کے بارے میں بتائیں, نہ ہی ہسبینڈ کے ماضی کو جاننے کی کوشش کریں. یقین کریں, چھپا لیں. پھر آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کا جیسا بھی ریلیشن ہے نا, میں یہاں پہ اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میرے بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا ریلیشن ہے. انہوں نے جو بھی بات مجھ سے شیئر کرنی ہوتی ہے فون پہ کر لیتے ہیں, اور کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نے یہاں پہ سونی وہیں پہ دفن کرتی, تو گھروں میں 100 مسائل ہو جاتے ہیں, وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. اب جب میرے ہسبینڈ کے ساتھ ناراضگی ہوئی نا,
اپنے بھائیوں کے ساتھ تو تم اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہو، کبھی ان کے ساتھ بھی اس طرح بات کی ہے، اس طرح چیخ کے بات کی؟ ان کے تو تم جی صدقے جاتی ہو اور میں ہی رہ گیا ہوں صرف غصہ دکھانے کے لیے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ نہیں، یہ یہاں پہ بھی مجھ سے مسٹیک ہو رہی ہے کہ مطلب بھائیوں کا اگر فون آیا، ابو کا فون آیا، تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ اس چیز کا بھی مقابلہ لے آتے ہیں، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو تم اس لہجے میں بات کرتی ہو، اتنے تہذیب اور اتنے میٹھے لہجے میں، اور میں ہی رہ گیا ہوں صرف غصہ دکھانے کے لیے۔ ظاہری سی بات ہے بھئی، آپ کے ساتھ میں 24 گھنٹے رہ رہی ہوں، آپ پہ مجھے غصہ آیا تو آپ پہ نکالنا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں بھی مت کریں، اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی مت بتائیں، نہ تو کمپیریزن کرنے کے چکر میں، نہ ہی نیچا دکھانے کے چکر میں، اور نہ ہی اپنے بہنوئی کی کوئی بھی تعریف کریں۔ مت بتائیں کہ آپ کے بہنوئی نے آپ کی سسٹر کو کیا گفٹ دیا ہے، مت ڈسکس کریں یہی چیزیں۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کے گھر کے جو بھی حالات ہیں وہ آپ نے ساتھ سہنے ہیں اپنے ہسبینڈ کے، کہیں نہ کہیں پھر جب آپ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے ہسبینڈ کو یہ چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ مت بتائیں کسی کا بھی کہ وہ اپنے اس کا شوہر اس طرح اس کو ٹریٹ کرتا ہے، اس طرح رہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کا شوہر ہے، اس کی الگ سے آتے ہیں، آپ کے شوہر کی الگ سے آتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو، نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ فرینڈس اینڈ فیملی میں بھی شیئر کر دیں ویڈیو کو، اگر کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔